بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہو۔ بس یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ نیند کو قربان کرو نماز کے لیے، ہزاروں سال قبروں میں ہم نے سونا ہی ہے۔ اس رب کو راضی کر لیں، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ تلخ حقیقت، کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں رہتا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کرے۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ سکون اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑیوں میں بھی خوش رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں دیکھا ہے اکثر لوگوں کو سجدے کے بغیر نماز پڑھتے ہوئے۔ یا اللہ میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا، آمین ثم آمین۔ دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ مسکراہٹ کا کوئی مول نہیں ہوتا، کچھ رشتوں کا کوئی تول نہیں ہوتا۔ لوگ تو مل جاتے ہیں ہر موڑ پر، ہر کوئی ماں کی طرح انمول نہیں ہوتا۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ تلخ حقیقت، کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، امیدیں رکھتے رکھتے اور رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ اے انسان اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی کوشش نہ کیا کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ۔ اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کیا کر۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ اے اللہ مجھے خوب شکر کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا، نصیحت ماننے والا اور حکم یاد رکھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں
وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ مرشد اگر کامل ہو تو طالب کو مجذوب نہیں ہونے دیتا، یعنی منافع اللہ کے مقام پر کبھی ٹھہرنے نہیں دیتا، بلکہ بقا باللہ کے مقام تک پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ انسان کے احساسات اس قدر نازک ہیں کہ اس کا سارا دن ایک لفظ، آواز کے تیز لہجے یا آنکھ کی ایک نظر سے برباد ہو سکتا ہے۔ بیٹی وہ نعمت ہے جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضروریات پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ جس جگہ بھی ہوگا اپنے کام میں دیانتدار ہوگا۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔